اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ ذکریٰ للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، پس اے نبی تمہارے دل میں اس کے بارے میں کوئی جھجک یا کوئی تذبذب نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، باغی اور سرکش لوگ ہیں، ان کو خبردار کرو، ان کو انجام سے ڈراؤ کہ تمہارا یہ رویہ تمہیں بربادی کی راہ پر لے جا رہا ہے، اور ایمان لانے والے لوگوں کو نصیحت کرو۔ لوگو، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم کم ہی نصیحت مانتے ہو۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے۔ ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب آ گیا، ان پر آ گیا، تو ان کی زبان پر اس کے سوا اور کوئی صدا نہ تھی کہ ہم ہی ظالم تھے۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں اللہ کا شکر ہے کہ اب تک ہم نے سورہ الانعام جو 6ٹھی سورہ ہے مصحف میں، اس کا اختتام کیا، اور آج ہم سورہ الاعراف کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کی 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ سورہ بہت ہی اہم سورہ ہے، مکے میں نازل ہونے والی یہ سورہ جو 206 آیات پر اور 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ بڑی صورتوں میں سے، مکے کی بڑی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حروف مقطعات کا ہر لفظ اور اس کا جو ثواب ہے وہ ایک آیت کے برابر ہے، اور یہ اللہ کے
کی کتاب کے الفاظ ہیں۔ قرآن میں 14 صورتوں میں 14 الفاظ ہیں ابجد کے، ان 28 ابجد میں سے 14 جو ہیں وہ حروف مقطعات کی شکل میں مختلف صورتوں میں کے آغاز میں آئے ہیں۔ ان کے معنی سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا کہ یہ اللہ کی کتاب کے الفاظ ہیں۔ These are words of God. So these are in the beginning of the verses. سورہ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، یہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے، ایک یہ کہ آپ کو اس کے اوپر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس کے مقاصد 2 ہیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ انکار کر رہے ہیں، گمراہی میں مبتلا ہیں، سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان کے بھٹکاوے میں بہکاوے میں آ کر اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں، ان کو یاد دلایا جائے، ان کو خبردار کیا جائے، ان کو ڈرایا جائے کہ یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو ضائع کر دو، اگر تم نے ضائع کر دیا تو برباد ہو جاؤ گے۔ دوسری یہ ہے کہ جو ایمان لائیں، جو اس کو قبول کریں، ان کو آپ نصیحت کرو اور ان کو طرف سمجھاؤ۔ دوسرا فرمایا لوگوں، براہ راست اللہ تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہم نے یہ تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے نوع انسانی کے لیے، بنی آدم کے لیے، قیامت تک کے لیے، اور فرمایا اس کی پیروی کرو، تمہارے رب کی رحمت ہے، اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ جتنے تم نے سرپرست بنا رکھے ہیں، داتا اور دستگیر اور مشکل کشا بنا رکھے ہیں، وہ تمہارے کسی کام آنے والے نہیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر لو۔ اور فرمایا کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کے اوپر ہمارا عذاب آیا ہے، ان کے انکار اور ان کے تکبر اور غرور کی انتہا کی وجہ سے، اور برائیوں کی معراج کے برائیوں کی انتہا کے اوپر، پیغمبروں اور کتابوں کے انکار کے بعد ان کی ڈٹائی اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے اوپر ایسے وقت میں عذاب آیا ہے کہ یا تو وہ اپنے دن میں کام میں مصروف تھے، یا پھر آرام کر رہے تھے، یا رات کو سو رہے تھے، اور جب ان کے اوپر عذاب کا ڈنڈا برسا ہے تو ان کے منہ سے زبان سے اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلا کہ ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور اس انجام کو ہمیں سوچ کر زندہ رہنا چاہیے تھا۔ اور چونکہ ہم نے اس کو نہیں مانا، پیغمبروں کی بات کو نہیں مانا، اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کی، اللہ کے راستے کو اختیار نہیں کیا، اب بربادی ہمارا مقدر ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔